حياتي أنا نساها الهنا ودمعي حكى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیو، آج ہمارا موضوع ہے لعنت کرنا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی بندہ کسی چیز یعنی کسی انسان یا غیر انسان پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، تو آسمان کے دروازے اس لعنت پر بند کر دیے جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف اترتی ہے تو اس لعنت پر زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ لعنت دائیں بائیں طرف جاتی ہے مگر ادھر سے بھی دھتکار دی جاتی ہے. چنانچہ جب وہ کسی طرف بھی راستہ نہیں پاتی تو اس چیز کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس چیز پر لعنت کی گئی ہے. اگر وہ چیز اس لعنت کی اہل و سزاوار ہوتی ہے تو اس پر واقع ہو جاتی ہے، ورنہ اپنے کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے، ورنہ اپنے کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے. یہ روایت ابو داؤد کی ہے. اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص کی چادر ہوا میں اڑ گئی تو اس نے ہوا کو لعنت دی. اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا کو لعنت نہ کرو کیونکہ وہ تو حکم کے تابع ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت کرے جو لعنت کے قابل نہ ہو تو وہ لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے. یہ روایت بھی ترمذی اور ابو داؤد کی ہے. تو میرے دوستو اور میرے عزیز ساتھیو، ہم اس بات پر غور کریں اور پوری زندگی اس کا اہتمام کریں، اور اس لفظ لعنت کو بالکل بھی استعمال نہ کریں، اس کی ضرورت ہی نہیں. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اس لفظ کی وجہ سے ہم خود ملعون بن جائیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے لعنت سے اور اس جیسی تمام برائیوں سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إلهي أتوب إليك أنا لجأت إليك وقلبي دنا، لجأت إليك وقلبي دنا، لجأت إليك وقلبي دنا.